السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے جی آپ سب کی؟ اور دوستو، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں بلومز ٹیکسونومی۔ اور بلومز ٹیکسونومی جو ہے یہ کافی مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ لیکچر ہونا چاہیے، تو آج پھر بلومز ٹیکسونومی پہ ہم لیکچر بنا رہے ہیں۔ کل بھی ہم نے جو کچھ پڑھا تھا اس کا تعلق بلومز ٹیکسونومی سے ہی تھا۔ کل میں نے اس کا اچھا خاصا انٹروڈکشن دے دیا تھا، لیکن آج ہم باقاعدہ طور پر اس موضوع کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اس موضوع کو بہت مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ موضوع انتہائی آسان طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ تو واٹ از بلومز ٹیکسونومی؟ میں نے کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ 1948 میں ایک کنونشن ہوا، ایک میٹنگ ہوئی ماہرین تعلیم کی، سائیکالوجسٹس کی ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ایجوکیشنل گولز ہیں، جو تعلیمی مقاصد ہیں، لرننگ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، یعنی تعلیم سے جو ہم نے مقاصد حاصل کرنے ہیں، ان کو کلاسیفائی کس طرح کیا جائے۔ تعلیمی مقاصد تو بہت سے ہیں تعلیمی مقاصد، تو تعلیمی مقاصد کو کلاسیفائی کیسے کیا جائے؟ تو اس میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے، ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جائے جس کی مدد سے تعلیمی مقاصد کو ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں، ڈیفرنٹ ڈومینز میں تقسیم کیا جا سکے۔ یہ تعارف کل بھی میں نے کل کے لیکچر میں بھی دیا تھا۔ تو کیا فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایسا نظام، ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جائے جس کی مدد سے تمام تعلیمی مقاصد کو ہم گروپس میں یا کیٹیگریز میں یا کلاسز میں تقسیم کر سکیں۔ جی ہاں، پھر 1956 میں جو ایک آدمی تھا بنجامن بلوم، جی ہاں بنجامن بلوم، اس نے ایک سسٹم وضع کر کے دیا، اس نے ایک سسٹم بنا کے دیا۔ جی ہاں، اس نے اپنا ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا، ٹیکسونومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، دی کلاسیفیکیشن آف ایجوکیشنل گولز۔ اور اس پیپر میں، اس ریسرچ پیپر میں، اس تحقیقی مقالے میں بلوم نے ایک سسٹم بنا کے دیا، تعلیمی مقاصد کو تقسیم کرنے کا، تعلیمی مقاصد کی کیٹیگریز بنانے کا، تعلیمی مقاصد کو ڈیفرنٹ لیولز میں تقسیم کرنے کا ایک سسٹم بنا کے دیا، جسے ہم بلومز ٹیکسونومی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بلومز ٹیکسونومی۔ جی ہاں، تو یہ بنجامن بلوم تھا جس نے سب سے پہلے ایک سسٹم بنا کے دیا کہ بھائی یہ سسٹم ہے، یہ سٹیپس ہیں، یہ کیٹیگریز ہیں، یہ کلاسز ہیں، ان میں آپ تعلیمی مقاصد کو تقسیم کر سکتے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بلومز ٹیکسونومی۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی لفظ بلومز ٹیکسونومی آئے گا، بلومز ٹیکسونومی، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی تعلیمی مقاصد ہیں ان کو 3 ڈومینز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تعلیمی مقاصد کو 3 ڈومینز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کوگنیٹیو ڈومین کل میں نے بتائی تھی، افیکٹو ڈومین اور سائیکوموٹر ڈومین، یہ تینوں میں نے کل بتائی تھی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں جو بنجامن بلوم تھا،
اس نے صرف اور صرف کوگنیٹیو ڈومین ڈیولپ کی تھی. بنجامن بلوم نے کوگنیٹیو ڈومین ڈیولپ کی تھی. یہ جو دوسری ڈومینز ہیں، دوسری ڈومینز یہ بعد میں ڈیولپ ہوئی ہیں، بعد میں ڈیولپ ہوئی. اور اب یہ تینوں کی تینوں جو ہیں، کوگنیٹیو ڈومین، افیکٹو ڈومین، سائیکوموٹر ڈومین، یہ تینوں ڈومینز بلومز ٹیکسونومی کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر بتاتا چلوں کہ 1956 میں 1956 میں بنجامن بلوم نے جو ٹیکسونومی دی تھی، اس ٹیکسونومی میں صرف ایک ہی ڈومین تھی، اور وہ کون سی ڈومین تھی؟ کوگنیٹیو ڈومین. اب یہ جو افیکٹو ڈومین ہے یہ بعد میں ڈیولپ ہوئی ہے، یہ ڈیولپ کی ہے ڈیوڈ کراتھوول اور اس کے کولیگز نے. اور جو سائیکو موٹر ڈومین ہے یہ بھی بعد میں ڈیولپ ہوئی. یہ کس نے ڈیولپ کی؟ الزبتھ سمپسن اور انیتا ہیرو. تو اوریجنل بلومز ٹیکسونومی جو ہے اس میں اوریجنل بلومز ٹیکسونومی میں یہ تینوں چیزیں ہیں، لیکن تینوں چیزیں تو ہیں، تینوں ڈومینز تو ہیں، لیکن the most well known and widely used is cognitive domain. لیکن ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کون سی یوز ہوتی ہے؟ وہ صرف اور صرف ایک یوز ہوتی ہے، کوگنیٹیو ڈومین یوز ہوتی ہے. کوگنیٹیو ڈومین، جی ہاں، صرف اور صرف کوگنیٹیو ڈومین زیادہ تر یوز کی جاتی ہے. سو جب بھی بلومز ٹیکسونومی کا نام آتا ہے تو صرف اور صرف آپ کو کوگنیٹیو ڈومین کے 6 لیول بتائے جاتے ہیں بس. افیکٹو ڈومینز کے لیول نہیں پڑھائے جاتے، یہ بتائے جاتے، یا سائیکوموٹر ڈومین کے لیولز اور جو سٹیپس ہیں وہ نہیں بتائے جاتے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ بلومز نے بھی جب یہ ٹیکسونومی بنائی تھی تو اس نے بھی صرف 6 لیول بنائے تھے، اور 6 کے 6 لیول جو تھے وہ کوگنیٹیو ڈومین سے تعلق رکھتے تھے. 6 کے 6 لیول کا تعلق انٹلیکچول سکلز سے تھا، ذہنی عقلی سکلز سے تھا. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس میں دوسری چیزیں شامل ہوئی. تو میں آج آپ کو اوریجنل بلومز ٹیکسونومی پڑھاؤں گا. یہ تینوں اوریجنل میں آ جاتی ہیں، یہ جو تینوں ہیں یہ تینوں اوریجنل میں آ جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو صرف اور صرف آج اوریجنل بلوم ٹیکسونومی کا کوگنیٹیو ڈومین پڑھاؤں گا، کیونکہ بلوم جو تھا اس نے صرف کوگنیٹیو ڈومین ڈیولپ کیا تھا، اور اسی کوگنیٹیو ڈومین کو ہم بلومز ٹیکسونومی کہتے ہیں. کوگنیٹیو ڈومین کے جو 6 لیول ہیں انہی کو بلوم ٹیکسونومی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جی ہاں. تو چلتے ہیں کوگنیٹیو ڈومین کی طرف. آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، اس سے پہلے میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا تھا اور میں یہاں تک پہنچ چکا تھا، یہاں تک، اور مجھے پتہ چلا کہ میں نے ریکارڈنگ آن ہی نہیں کی. بول رہا ہوں پڑھا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں، لیکن ریکارڈنگ آن ہی نہیں کی میں نے. چلیں جی، اب آتے ہیں جی بنجامن بلومز نے 1956 میں ہمیں جو ٹیکسونومی دی وہ ٹیکسونومی کیا تھی؟ اس میں 6 میجر کیٹیگریز تھیں، تعلیمی مقاصد کی 6 کیٹیگریز، یا لرننگ کے 6 لیول کہہ لیں، لرننگ کے 6 لیول آپ کہہ لیں.
6 لیول، یہ 1956 میں جو اس نے دی، ٹھیک ہے جی، 6 لیولز، سمپل ٹو کمپلیکس. پہلا لیول سمپل ہے، جو جو ہم آگے جائیں گے وہ کمپلیکس ہوتا چلا جائے گا. اچھا جی، پہلا لیول دیکھیں، نالج. نالج، علم. نالج سے مراد کیا ہے؟ یہ بیسک لیول آف لرننگ، لوویسٹ لیول آف لرننگ، تعلیم کا، تعلم کا، سیکھنے سکھانے کا سب سے لوویسٹ لیول نالج ہے. نالج سے مراد ہے بچوں کو فیکٹس یاد کروانا، ٹرمز یاد کروانا، بیسک کنسیپٹس یاد کروانا، سوال جواب رٹانا، یاد کروانا، رٹو طوطا بنانا، یہ ہے نالج. اور آپ اگر غور کریں اپنے تعلیمی نظام میں تو ہمارے تعلیمی نظام میں لرننگ کا لیول پہلا نالج ہی ہے اور آخری بھی نالج ہی ہے. ہم نالج سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم بچے کو بس رٹاتے رہتے ہیں، بورڈ کی تیاریاں کرواتے رہتے ہیں. سو نالج سے کیا مراد ہے؟ بچوں کو یاد کروانا، چیزیں یاد کروانا، نالج یاد کروانا، فیکٹ یاد کروانا، شہروں کے نام یاد کروانا، ABC یاد کروانا. آپ دیکھیں جب بچہ نرسری کلاس میں جاتا ہے تو کیا ہم پہلے دن ہی اسے ریاضی کے سوال سمجھانا شروع کر دیتے ہیں؟ پہلے دن ہی اسے بڑی بڑی چیزیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں؟ پہلے دن ہی ہم اسے گرامر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور گرامر کی قواعد سمجھانا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، ہم اسے بیسک چیزیں یاد کرواتے ہیں، ABC یاد کرواتے ہیں، ABC کی پہچان کرواتے ہیں، الف بے اور الف بے کی پہچان کرواتے ہیں، 1 2 3 پہچان کرواتے ہیں، یاد کرواتے ہیں، رٹا لگواتے ہیں. تو نالج جو ہے وہ سب سے بیسک لیول ہے. پوری دنیا کی تعلیم ہے، امریکہ، یورپ، دنیا کی تعلیم، ہمارے ہاں کی تعلیم، ہر جگہ سب سے پہلے نالج. بچے کی بیس تیار کرنا، نالج میں اس کو تیار کرنا. ٹھیک ہے جی، تو اس میں زور کس چیز پر ہے؟ ریممبرنگ، یاد کرنے پر، پریویسلی لرنڈ میٹیریل. یعنی مقصد کیا ہے کہ بچے کو آپ نے پڑھایا، سبق پڑھایا اور پھر آپ نے چیک کیا کہ کیا بچہ پڑھائی ہوئی چیزوں کو یاد کر چکا ہے یا نہیں، رٹ چکا ہے یا نہیں. جی ہاں، زور اس پہ ہے. اس لیول میں سمجھ چیک نہیں کی جاتی. اس لیول میں اسیسمنٹ کیا ہے کہ بھائی بچے کو ABC کی پہچان ہے، یاد ہے. ہاں بھائی، پاکستان کا دارالحکومت کون سا ہے بتاؤ؟ اسلام آباد. ٹھیک ہے، اس طرح کی انفارمیشن. تو یعنی زور کس چیز پہ؟ یہاں زور کس چیز پہ؟ یہاں زور صرف اور صرف ریممبرنگ پہ، کہ کیا بچہ پوچھنے پر چیزوں کو یاد کر کے بتا سکتا ہے، فیکٹ ڈیٹا فر سنا سکتا ہے. ہاں، تو یہ سب سے لویسٹ لیول ہے. اب اگر آپ کی ورڈ دیکھیں، اس لیول کے کی ورڈ مطلب اگر آپ نالج چیک کرنے کے لیے سوال بنا رہے ہیں تو وہ کون سے کی ورڈ آپ یوز کریں گے سوال میں کہ پتہ چل جائے کہ مجھ سے نالج پوچھی جا رہی ہے، ڈیٹا پوچھا جا رہا ہے، کنسیپٹ نہیں پوچھا جا رہا بلکہ مجھ سے ڈیٹا پوچھا جا رہا ہے، نالج پوچھی جا رہی ہے. تو نالج کے لیول سے متعلق جتنے بھی سوالات ہوں گے یا جتنے بھی مقاصد ہوں گے ان میں آپ کو یہ ورڈ دکھائی دیں گے، یہ وربز دکھائی دیں گی. ڈیفائن انرجی کی تعریف کرو، رٹی رٹائی تعریف بچہ سنائے گا. لسٹ، اب لسٹ سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کے 10 شہروں کی لسٹ بناؤ، تو رٹی رٹائی بات ہے، یاد کی ہوئی بات ہے، تو لسٹ بنا لے گا. اسٹیٹمنٹ بتاؤ بھائی، لا آف کنزرویشن آف انرجی، قانون بقائے مادہ،
اور قانون بقائے توانائی، اس طرح کے قانون، یا نیوٹن کے پہلے قانون کی سٹیٹمنٹ بتاؤ، تو رٹی رٹائی بات ہے۔ یہاں آپ اس سے سمجھ نہیں پوچھ رہے، کنسپٹ نہیں پوچھ رہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے سٹیٹمنٹ بتاؤ، مجھے اس کی عبارت رٹ کے بتاؤ جو تم نے یاد کی ہوئی ہے، رٹی ہوئی ہے۔ نیم، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا نام بتاؤ۔ دیکھیں نا، یہ جو ورڈز ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ یادداشت سے ہے، نالج سے ہے، ریممبرنگ سے ہے۔ آئیڈینٹیفائی، پہچان کرو یہ کون سا الفابیٹ ہے۔ بھائی بچے نے یاد کیا ہوگا تو پہچان کرے گا نا۔ جی ہاں۔ ڈسکرائب، بھائی جو کچھ تمہیں آتا ہے وہ بیان کرو۔ ڈسکرائب سے مراد یہاں پہ وضاحت نہیں ہوگا، ڈسکرائب سے مراد یہاں پہ وضاحت نہیں ہوگی۔ یہاں پر ڈسکرائب سے کیا مراد ہے کہ بھائی جو تم نے یاد کیا ہے قائد اعظم کے بارے میں وہ بتاؤ۔ لیبل، لیبل ایک ڈایاگرام سامنے رکھ دی، تصویر سامنے رکھ دی، اس کے حصے تم نے یاد کیے ہیں، میں نے پڑھائے تھے، تم نے یاد کیے ہوں گے، ان حصوں کے نام لکھو۔ ریکال، یاد کر کے بتاؤ کہ 1947 کو کیا ہوا تھا، 1940 کو، اس طرح کے ساتھ۔ دیکھیں کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ جتنے لفظ میں نے ابھی گنے ہیں ان کا تعلق نالج سے ہے، ان کا تعلق ریممبرنگ سے ہے کہ یاد جو کیا ہوا ہے وہ نکالو بھائی۔ میمورائز اے پوئم، ایک نظم کو یاد کرو۔ ریکال اسٹیٹ کیپٹلز، اپنے ذہن سے ریاستوں کی کیپٹلز، دارالخلافے یاد کر کے بتاؤ۔ لسٹ دا اسٹیپس آف پروسیس، فلاں پروسیس کے تمام سٹیپس کی لسٹ بناؤ۔ تو بھائی وہ اپنی ریممبرنگ سے، اپنے نالج سے، اپنے یاد کیے ہوئے ڈیٹا سے بنائے گا نا یہ سارا کچھ۔ تو میں امید کرتا ہوں ہمارے ہاں لرننگ نالج سے شروع ہوتی ہے، وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ نچلے لیول سے لے کر اوپر تک، یونیورسٹیز تک ایسا ہی ہے۔ تو چلتے ہیں آگے تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ پھر دوسرا لیول کیا ہے لرننگ کا؟ کمپریہنشن۔ دیکھیں جب آپ نے نالج بچے کو دے دی، بیسک چیزوں کی پہچان کروا دی، اب آپ کمپریہنشن کی طرف آئیں گے، اگلے لیول کی طرف آئیں گے۔ سمجھ، انڈرسٹینڈنگ، ہاں، انڈرسٹینڈنگ دا میننگ آف انفارمیشنل میٹیریل۔ بھائی جو کچھ آپ نے یاد کیا ہے اب اس کا معنی بھی سیکھنا ہے، اس کے معنی و مطالب جو ہیں وہ بھی اب جاننے ہیں۔ اس لیول میں آپ بچے کو معنی و مطالب سے آگاہ کرتے ہیں، اس لیول میں آپ بچے کو کنسپٹ سے، چیزوں کے کنسپٹ سے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے تو ہے کیا۔ جی ہاں، یہ میمورائزیشن سے بہت آگے کی چیز ہے۔ اس میں بچے کو میننگ جاننا ہوتا ہے، چیزوں کی سینس معلوم کر کہ یہ کیا انہوں نے سیکھا ہے، یہ جو انہوں نے یاد کیا ہے یہ کیا یاد کیا ہے، کیا سیکھا ہے انہوں نے۔ تو دیکھیں نا، آپ بچے کو پہلے الفابیٹ سکھاتے ہیں، سکھاتے ہیں اور پھر ان الفابیٹ کا استعمال کر کے لفظ بنانا سکھاتے ہیں۔ پہلے یاد کرنا اور پھر اس کا معنی، استعمال بتانا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز کیا ہے۔ جی ہاں، کنسپٹ۔ تو یہ دوسرا لیول ہے۔ پہلے لیول میں آپ بچے کو نالج دیتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، چیزوں کی پہچان کرواتے ہیں، رٹاتے ہیں، اور دوسرے لیول میں آ کے آپ کمپریہنشن دیتے ہیں، بچے کو سمجھ دیتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ دیتے ہیں، چیزوں کی سمجھ فراہم کرتے ہیں۔ جی ہاں، اب اس لیول کے کی ورڈ
یعنی اس لیول کے آپ سوال بنا رہے ہیں تو آپ کون سے ورڈ یوز کریں گے کہ بچہ سمجھ جائے کہ مجھ سے صرف رٹی رٹائی بات نہیں پوچھی جا رہی بلکہ مجھ سے کنسپٹ پوچھا جا رہا ہے. تو وہ کون سے ورڈز ہیں؟ سمرائز، اپنے الفاظ میں خلاصہ بیان کرو. دیکھیں نا، کہانی کی سمجھ ہوگی بچے کو، بچے نے کہانی کو سمجھ کے پڑھا ہوگا تو وہ اسے سمرائز کر پائے گا، وہ اس کا خلاصہ کر پائے گا. آپ کو میں ایک مزے کی مثال دیتا ہوں. آپ نے بچے کو انگریزی کی کہانی پڑھائی لیکن معنی و مطالب نہیں پڑھائے، مطلب نہیں بتایا اس کہانی کا، ٹرانسلیٹ کر کے بچوں کو سمجھایا نہیں کہ یہ کہانی کیا ہے، تو آپ بچوں سے خلاصہ کروا سکتے ہیں کیا؟ نہیں کروا سکتے. ہاں، جب بچوں نے کہانی کو سمجھ کے پڑھا ہوگا، کنسپٹ سے پڑھا ہوگا، معنی و مطالب سے پڑھا ہوگا، تو بچہ اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ کر پائے گا. یہ ہے کمپریہنشن. اگر بچہ ایک کہانی کا خلاصہ اپنی زبان میں کر پاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے کہانی کو سمجھا ہے، اس کے معنی و مطالب کو سمجھا ہے. سمرائز اے پلاٹ آف سٹوری. بھائی یہ جو کہانی ہے اس کا خلاصہ کرو. اردو میں خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ذرا غور کریں اپنی تعلیم کے اوپر. اردو میں خلاصہ کیا ہوتا ہے کہ جو کہانی آپ نے پڑھی ہے اپنے الفاظ میں اس کا مختصر جامع خلاصہ بیان کرو، سمری بیان کرو، اور اس کا تعلق سمجھ سے ہے. لیکن ہمارے ہاں وہ بھی رٹا دی جاتی ہے، وہ بھی رٹا دی جاتی ہے، خلاصے رٹائے جاتے ہیں، رٹائے جاتے ہیں. یہ یاد کر لو. پھر ڈسکرائب، یہاں پہ ڈسکرائب ورڈ وضاحت کے لیے ہے. ڈسکرائب ان ڈیٹیل، ڈسکرائب دی کنسپٹ. جی ہاں، یا ایکسپلین صحیح لفظ ہے، ڈسکرائب کی جگہ ایکسپلین. انٹرپریٹ، اپنے الفاظ میں بتاؤ. پریڈکٹ، پیشن گوئی کریں. سمجھ ہوگی تو پیشن گوئی کی جائے گی نا. ڈسکس، کلاسیفائی. بھائی جب آپ کو سمجھ ہوگی تب آپ پریڈکٹ کر پائیں گے، ڈسکس کر پائیں گے، کلاسیفائی کر پائیں گے. لیکن چیزوں کی سمجھ ہوگی تو آپ ان کی کیٹیگریز بنا پائیں گے. جی ہاں، جیسے ایکسپلین دی کنسپٹ آف گریوٹی ان یور اون ورڈز. پہلے آپ بچوں کو گریوٹی کی تعریف رٹائیں. یہ ہوگی نالج، کیونکہ یہاں صرف بچے نے رٹا لگایا. پھر آپ کیا کریں، بچوں کو گریوٹی کا کنسپٹ سمجھائیں. گریوٹی کیا ہے سمجھائیں بچوں کو. اب جب آپ سمجھا چکے ہوں گے تو اب بچہ ایکسپلین کرنے کے قابل بھی ہو جائے گا، انٹرپریٹ کرنے کے قابل بھی ہو جائے گا اپنے الفاظ میں. یہ جو چارٹ ہے، اس چارٹ کا کیا مطلب ہے اپنے الفاظ میں یہ بتاؤ. تو یہ کمپریہنشن دوسرا لیول ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے جی. تو پہلے لیول میں نالج اور دوسرے لیول میں سمجھ. اچھا، پھر تیسرا لیول آ گیا جی، ایپلیکیشن. یعنی جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کا اطلاق کرنا، اپلائی کرنا، ایک نئی سچویشن میں اسے اپلائی کرنا اور اس نئی سچویشن کو حل کرنا. یہ ہے ایپلیکیشن. کہ جو کچھ آپ نے پہلے سیکھا ہے، سمجھا ہے، جو بھی انفارمیشن آپ نے سیکھی ہے، سمجھی ہے، اسے نئے حالات میں استعمال کرنا تاکہ مسائل کا حل کر سکیں. کلاس میں آپ نے بچوں کو پہلے ایک فارمولہ رٹایا، پھر وہ فارمولہ سمجھایا. یہ ہو گئے دو لیول. فارمولہ بتانا نالج، فارمولے کی کو سمجھانا کمپریہنشن.
اور فارمولے کا استعمال کر کے ایک نئے سوال کو حل کرنا ایپلیکیشن. جی ہاں، دیکھا آپ نے کتنی آسان چیز ہے، یہ بہت آسان چیز ہے، بہت آسان. لوگ اس کو ایویں مشکل بنا دیتے ہیں. پہلے کیا ہے، پہلے آپ نے بچے کو ایک فارمولا دکھایا، بتایا، پھر وہ فارمولا خود سمجھایا، اور پھر اس سے کہا کہ اب یہ فارمولا ہے، اس کو اپلائی کرو، اس کا اطلاق کرو، اور یہ سوال، نیا سوال حل کر کے دکھاؤ بھائی. تو بچے کو اس قابل بنانا، تعلیم کا ایک مقصد، تعلیم کا ایک لیول بچے کو اپلیکیشن کے قابل بنانا بھی ہے. آپ نے بچے کو گرامر کے رول بتائے، گرامر کے رول سمجھائے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ بچوں آپ گرامر کے رول اپلائی کر کے دکھاؤ. آپ نے بچے کو ورب پڑھائی، ورب سمجھائی، ناؤن پڑھائے، ناؤن سمجھائے، اور تیسرے لیول میں آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 10 ورڈ ہیں، ان میں ورب اور ناؤن الگ کر کے بتاؤ. تو بچہ اپنی نالج کو اپلائی کرے گا، ناؤن کی نالج، ورب کی نالج اپلائی کرے گا، اور ناؤن اور ورب کو الگ الگ کر کے دکھائے گا. تو یہ ہے ایپلیکیشن. تو اس کے کی ورڈ کون سے ہیں، وہ کون سے الفاظ ہیں جن کو سن کر بچہ سمجھ جائے گا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ اپنی نالج کو اپلائی کرو، اور اپلائی کر کے مسائل کا حل ڈھونڈو. پہلا لفظ اپلائی، اپلائی دس فارمولا ٹو سالو دا پرابلم. ڈیمانسٹریٹ، مظاہرہ کر کے دکھاؤ. بچہ کب ڈیمانسٹریٹ کرے گا بھائی؟ جب اس کو خود نالج ہوگی، خود وہ اپلائی کرنے کے قابل ہوگا. ڈیمانسٹریٹ دس، آپ بچے کو کہتے ہیں کمپیوٹر آف کر کے دکھاؤ، یعنی جو آپ کے پاس نالج ہے اس کو اپلائی کرو اور کمپیوٹر کو آف کر کے دکھاؤ. یوز، یوز اپلیکیشن میں آتا ہے نا، کسی چیز کا استعمال. کیلکولیٹ، کیلکولیٹ، کیلکولیٹ بھی اپلیکیشن میں آ جائے گا. بچہ کیلکولیٹ کب کرے گا بھائی؟ جب وہ اپنی نالج کو اپلائی کر سکتا ہے، تبھی تو وہ کیلکولیٹ کرے گا. بچے کو کہتے ہیں 2 جمع 2 جمع 2 جمع 3 جمع 5 کتنے ہوتے ہیں بتاؤ. تو بچہ اپنی نالج کو، اپنی سمجھ کو، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو استعمال کرے گا، اپلائی کرے گا، اور یہ سالو کرے گا. یا سالو، یا شو، یا ایگزیکیوٹ. ایگزیکیوٹ مطلب کر کے دکھاؤ، عمل کر کے دکھاؤ. امپلیمنٹ، امپلیمنٹ کا مطلب بھی ہے اطلاق کرنا. یوز میتھمیٹیکل فارمولا ٹو سالو اے پرابلم. یہ کیا ہے؟ یہ اپلیکیشن ہے نا، کہ میں نے تمہیں جو فارمولا پڑھایا تھا، یاد کروایا تھا، سمجھایا تھا، اب اس کو اپلائی کرو اور یہ سوال کر کے دکھاؤ، نہیں تو پھر چھترول ہوگی. ہاں جی. اپلائی اے تھیوری ٹو پریکٹیکل سچویشن. یہ ایک تھیوری ہم نے پڑھائی تھی آپ کو بچے، اس کو عملی سچویشن میں اس کا اطلاق کر کے دکھاؤ. بچے کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنی نالج کو اپلائی کر سکے ریئل لائف میں بھی. ڈیمانسٹریٹ ہاؤ ٹو یوز اے سافٹ ویئر. بھائی تمہیں سافٹ ویئر پڑھایا تھا، سمجھایا تھا، استعمال کرنا سکھایا تھا، اب کر کے دکھاؤ. جی ہاں، کتنا آسان ہے بھائی. پہلے کیا ہے؟ پہلے چیز کے بارے میں بتانا، پھر اس کے بارے میں سمجھانا، اور پھر اس چیز کا استعمال بھی سکھانا. چلیں جی، اگلا لیول آ گیا جی. اب دیکھیں کمپلیکس لیول کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس طرح انالیسس، تجزیہ کرنا. غور سے سننے والی بات ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ لیکچر ہمارا لمبا ہو رہا ہے. انالیسس کیا ہے؟ انالیسس کیا ہے؟ بریکنگ ڈاؤن انفارمیشن. انفارمیشن کو توڑنا چھوٹے چھوٹے پارٹس میں، چھوٹے چھوٹے اجزاء میں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں. انفارمیشن کو توڑنا تاکہ اسے سمجھ سکیں، اس کی ساخت سمجھ سکیں، اور تمام حصوں کا تعلق معلوم کر سکیں.
تمام حصوں کا آپس میں تعلق معلوم کر سکیں، اسے کہتے ہیں تجزیہ کرنا۔ کیمسٹری میں آپ کو بتاؤں، کیمسٹری میں انالائٹیکل کیمسٹری ہوتی ہے، ہم پڑھتے رہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ایک مرکب لا کے دیا جاتا ہے سائنسدان کو کہ بھائی یہ ایک مرکب ہے، یا بچے کو دیا جاتا ہے کہ یہ ایک مرکب ہے، اس مرکب کا انالیسس کرو۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس مرکب کے جو اجزاء ہیں، یہ مرکب جن چیزوں سے ترکیب پایا ہے، یہ مرکب جن چیزوں سے بنا ہے، ان کو الگ الگ کرو، ان کی پہچان کرو، اور اس مرکب کا فارمولہ بنا کے دکھاؤ۔ یہ ہے انالیسس۔ انالیسس کیا ہوتا ہے؟ تجزیہ کیا ہوتا ہے بھائی بتائیں؟ کسی بھی انفارمیشن کو، کوئی بھی انفارمیشن ہے، اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا، اور تقسیم کر کے اس کو سمجھنا، تقسیم کر کے تمام حصوں کا آپس میں تعلق معلوم کرنا۔ جی ہاں، اور رزلٹ نکال کے دینا، رزلٹ نکال کے دینا کہ یہ ہے جی بھائی رزلٹ۔ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا نا، وہاں پہ تجزیہ کار بیٹھے ہوتے ہیں جو اکثر تو خود ساختہ ہوتے ہیں، بنے بنائے اپنی طرف سے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، دن کو کوئی واقعہ ہو گیا تو اب وہ بیٹھ کے اس واقعے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ اس واقعے کے مختلف حصوں کا جائزہ لیتے ہیں، مختلف حصوں کو انڈیویجولی دیکھتے ہیں، اور پھر تمام حصوں کا، تمام واقعے کا تجزیہ کرتے ہیں، اور آپ کو کوئی رزلٹ دیتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی وضاحت دیتے ہیں۔ تو یہ انالیسز ہے، یہ تجزیہ ہے۔ جی ہاں، جیسے میں آپ کو جیسے ہمارے میٹرک میں ہوتا تھا، مرکزی خیال لکھو، اس کہانی کا مرکزی خیال لکھیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی پتے کی اگزامپل، اس کہانی کا مرکزی خیال لکھیں۔ لیکن صرف آپ کہانی کو پڑھ لیں، سمجھ کے تھوڑا بہت پڑھ لیں، تو کیا مرکزی خیال لکھ پائیں گے؟ نہیں۔ آپ کہانی کا مرکزی خیال اس وقت لکھ پائیں گے جب آپ کو پتا ہو کہ اس کہانی کے اہم اجزاء کون سے ہیں، سب سے امپارٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ کون سا ہے جو اس میں ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یہ جو نظم ہے، اس نظم کو اینالائز کریں اور دیکھیں کہ یہ نظم مکمل طور پر شروع سے آخر تک کن کن چیزوں کے، کن کن اہم چیزوں کے بارے میں بات کر رہی ہے، وہ ہوگا مرکزی خیال۔ دیکھا آپ نے؟ جی ہاں، تو جیسے کون سے کی ورڈز ہیں، کون سے کی ورڈز ہیں، مرکزی خیال آپ بھی لکھتے رہے یا نہیں لکھتے رہے؟ ٹھیک ہے، ہم تو رٹ کے لکھتے رہے نا بھائی، ہمیں تو وہ بھی رٹایا جاتا تھا، لیکن مرکزی خیال لکھنا انالیسس میں آتا ہے۔ تھیم کیا ہے؟ ایک پوری کتاب، آپ کسی اعلیٰ ادبی ذوق رکھنے والے بندے کو ایک 300 صفحوں والی کتاب دیں، وہ کتاب پڑھے گا، اور کتاب پوری پڑھ کے صرف 3 لائنوں میں اس کتاب کا مرکزی خیال، اس کتاب کا مین پوائنٹ، اس کتاب کا تھیم آپ کو بتا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب پڑھ رہا ہے تو وہ اینالائز کر رہا ہے چیزوں کو، کتاب کی مختلف حصوں کو، کتاب کی مختلف پارٹس کو اینالائز کر رہا ہے۔ پہلے یہ بات کہی گئی، بعد میں یہ بات کہی گئی، بعد میں یہ بات کہی گئی، سب کا آپس میں تعلق ہے، یہ ساری باتیں، سارے حصے ایک ہی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک ہی پوائنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ایک کتاب میں، ایک کہانی میں کتنے واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے واقعات ایک مرکزی خیال کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اینالائز دا تھیم آف اے ناول، ایک ناول ہے، اس کا تھیم اینالائز کرو ناول کو، اور اس کا تھیم نکالو کہ اس ناول کا اصل مقصد کیا ہے۔ ڈفرینشیٹ بٹوین فیکٹ اینڈ اوپینین، فرق کریں جی،
فیکٹ کون سا ہے اور رائے کون سی ہے. کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ٹو سائنٹیفک تھیوریز، یہ دو سائنٹیفک تھیوریز ہیں، ان کو آپس میں کمپیئر کرو. تو یہ جو ورڈز ہیں، یہ جو وربز ہیں، اینالائز، کمپیئر، کنٹراسٹ، کیٹیگرائز، ڈفرینشیٹ، ایگزامن، ٹیسٹ. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ ٹیچر کیا کرتا ہے، بچوں سے ٹیسٹ لیتا ہے، ٹیسٹ لے کے ان کا پیپر چیک کرتا ہے. تو یہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ بچوں کی پرفارمنس کو اینالائز کر رہا ہے اور آخر پہ رزلٹ نکال کے بھی دیتا ہے. اینالائز کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں حصے میں بچہ کیسا ہے، فلاں حصے میں بچہ کیسا ہے. میں امید کرتا ہوں انالیسس کے بارے میں بھی آپ کی سمجھ میں اضافہ ہو چکا ہوگا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں پانچویں ڈومین کی طرف، پانچویں لیول کی طرف. سینتھیسس. سینتھیسس تالیف، اردو میں ہم کہتے ہیں تالیف، یعنی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو جوڑنا اور ایک بالکل نئی چیز بنا دینا، اسے کہتے ہیں سینتھیسس. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا میٹرک میں، فوٹو سینتھیسس، ضیائی تالیف، اردو میں ہم اسے کہتے ہیں ضیائی تالیف. پودے کیا کرتے ہیں، ہوا سے لیتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، زمین سے لیتے ہیں پانی، دو الگ چیزیں نہیں لی، اور روشنی سے لیتے ہیں توانائی، تین چیزیں، اور ان تینوں چیزوں کو ملا کے بنا دیتے ہیں گلوکوز. کیا بنا دیتے ہیں، گلوکوز. جی ہاں، یہ ہے سینتھیسس. ایک نئی چیز بنا لی، ایک لی گیس، ایک لیا پانی، اور ان دونوں چیزوں کو ملا کے ایک بالکل نئی چیز بنا ڈالی، اسے کہتے ہیں سینتھیسس. نئی چیز بنانا، جی ہاں، نئی چیز بنانا. تو اس میں، اس لیول میں جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے اسے ری آرگنائز کریں اور ری آرگنائز کر کے ایک نئی چیز بنا دیں. جو آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے، ایک نیا آئیڈیا بنا دیں. ٹھیک ہے جی. یعنی جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس کو دوبارہ ترتیب دیں، جو بھی آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں انہیں دوبارہ ترتیب دیں، ایک نئے پیٹرن میں، نئے سٹرکچر میں، اور نئی چیز بنا دیں. بھئی آپ کے پاس جو بھی انفارمیشن ہے اس کو نئے طریقے سے لکھو اور ایک نیا ریسرچ پیپر بنا لو. ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے سینتھیسس اس طریقے سے بھی کرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں ادھر ادھر سے اور اس کو دوبارہ نئے طریقے سے ری آرگنائز کر کے ایک نیا ریسرچ پیپر بنا لیتے ہیں. یہ ہے سینتھیسس. تو سینتھیسس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے، آپ کے پاس جو نالج ہے، آپ کے پاس جو سمجھ ہے، وہ سب کے پاس ہو سکتی ہے، لیکن آپ اسے ایسے انداز میں ترتیب دیتے ہیں، ایسے انداز میں ترتیب دیتے ہیں کہ وہ ایک نیا مضمون، نئی کہانی، نیا ناول، نیا شاہکار بن جائے. سینتھیسس ایک نئی چیز بنانا، نئی تخلیق کرنا. ٹھیک ہے جی. تخلیق تو ایک دیکھیں نا، کریٹ، بھائی بناؤ کچھ نیا، کچھ نیا بناؤ. ڈیزائن، کچھ نیا ڈیزائن کرو چیزوں کو جوڑ کے. گرافک ڈیزائنر کیا کرتے ہیں، گرافک ڈیزائنر کیا کرتے ہیں، وہ یہی تو کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ملا کے نا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ملا کے ایک نیا ڈیزائن بنا دیتے ہیں. ایک کنسٹرکٹر کیا کرتا ہے، وہی آپ دیکھیں، وہی مٹی ہے، وہی گارا ہے، وہی سیمنٹ ہے، وہی اینٹیں ہیں، وہی سریا ہے، وہی سب کچھ ہے. لیکن جو معمار ہے، جو کنسٹرکٹر ہے، جو انجینئر ہے، وہ انہی ساری چیزوں کو ایک نئے طریقے سے ترتیب دیتا ہے اور ایک نئے ڈیزائن کا مکان، ایک نئے ڈیزائن کی بلڈنگ بن جاتی ہے. کنسٹرکٹ، تعمیر کرو، ڈیولپ، کوئی چیز نئی ڈیولپ کرو، فارمولیٹ، فارمولیٹ بھی کہتے ہیں تشکیل کرنا. جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے ایک نیا جواب تشکیل کرو. کمپوز، کمپائل، رائٹ این اوریجنل سٹوری. بچے کو اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک اپنی کہانی لکھو، اپنی اوریجنل کہانی لکھو،
اپنی زندگی کے بارے میں لکھو، اپنے گھر کے حالات کے بارے میں لکھو. تو یہ کیا ہے؟ سینتھیسس ہے. ڈیویلپ اے بزنس پلان، ایک نیا بزنس پلان ترتیب کرو. ڈیزائن اے نیو پروڈکٹ، ایک نئی پروڈکٹ ڈیزائن کرو. یہ ہے سینتھیسس، بڑا ہائر سکل ہے یہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سمجھ چکے ہوں گے. ایک اوریجنل چیز تخلیق کرنے کو سینتھیسس کہتے ہیں. چلیں جی، اور آخری چیز، آخری لیول آ گیا جی، ایویلویشن. مجھے آج دیر کیوں لگ گئی؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں کے لیے ایکسپلینیشن اتنی ہو کہ سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے. ایویلویشن ایسے ہی میں اوپر سے بتا دوں تو پھر بعد میں آپ کنفیوز ہوتے رہیں گے. ایویلویشن، جائزہ لینا، جائزہ لینا. ٹھیک ہے، ہائیسٹ لیول ہے اوریجنل بلوم ٹیکسونومی میں. 1956 والی بلوم ٹیکسونومی کا ہائیسٹ لیول ہے اوریجنل. اب ریوائزڈ بلوم ٹیکسونومی چلتی ہے، ریوائزڈ، جو 2001 میں بعد میں بلومز ٹیکسونومی کو ریوائز کیا گیا اور دوبارہ سے ڈیزائن کیا گیا بلومز ٹیکسونومی کو. اسے ریوائزڈ بلوم ٹیکسونومی کہتے ہیں. وہ 2001 میں ہوا میرے خیال سے، جہاں تک مجھے یاد ہے. وہ ہم کل دیکھیں گے جی. اچھا، ایویلویشن، جائزہ لینا اور ججمنٹس، فیصلہ کرنا. جائزہ لینا اور فیصلہ کرنا کسی آئیڈیا کی قیمت کے بارے میں، کسی چیز کی ویلیو کے بارے میں. ایویلویٹ کرنا. دیکھیں، آپ نے بچے سے ٹیسٹ لیا، بچے سے ٹیسٹ لے کے اس کی پرفارمنس دیکھ کے اب آپ نے اس کے بارے میں ایویلویشن کی، یعنی آپ نے اس کے بارے میں ایک حتمی رائے قائم کی، ایک فیصلہ کیا کہ یہ بچہ اگلی کلاس میں چلنے کے قابل ہے یا نہیں. بہت اپر لیول کا سکل ہے یہ. سینتھیسس سے اوپر کسی چیز کا جائزہ لیا آپ نے، اور جائزہ لے کے آپ نے بتایا کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، یا یہ چیز صحیح ہے یا یہ چیز غلط ہے. اس کے بارے میں فیصلہ کرنا. فیصلہ کرنا، یاد رکھیں، فیصلہ کرنا کوئی معمولی سکل نہیں ہے، بہت اپر لیول کا سکل ہے. میکنگ ججمنٹس، کسی چیز کو جج کرنا، کسی چیز کو جج کرنا، جائزہ لینا، پرکھنا، اور پرکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ کرنا، اس کی اہمیت کے بارے میں، اس کے صحیح ہونے کے بارے میں، اس کے غلط ہونے کے بارے میں، اس کی ورتھ کے بارے میں. ہاں جی. اور یہ دیکھیں، ایبلٹی ٹو جسٹیفائی ڈیسیژنز، کہ بھائی جو آپ نے فیصلہ لیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہاں، جیسے یہ دیکھیں، ایویلویٹ دی افیکٹونیس آف اے پروگرام، کہ یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں اسکول میں، اس کو ایویلویٹ کرو، اس کا جائزہ لو، دیکھو کہ کیا یہ افیکٹو ہے یا نہیں ہے، کیا یہ مؤثر ہے یا نہیں ہے. جائزہ لینا اور فیصلہ کرنا بہت اپر لیول کا سکل ہے جو بچوں میں آنا چاہیے. آخری سکل، کرٹک دی ورک آف آرٹ، اس آرٹ کے نمونے کو دیکھو اور اس کے اوپر تنقید کرو، جائزہ لو اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں. جسٹیفائی the choice of research method، کہ جو ریسرچ میتھڈ چوز کیا ہے آپ نے، اس کو جسٹیفائی کریں کہ یہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے. تو وہ کون سے کی ورڈ ہیں؟ ایویلویٹ، جج، اسیس، جسٹیفائی، کرٹک، اپریز، ڈیفینڈ. جی ہاں. تو جب یہ ورڈ آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے ایویلویشن کریں. سیدھی سیدھی ایسی انفارمیشن نہ دیں، سیدھی سیدھی انفارمیشن نہیں بتانی، بلکہ جائزہ لے کے اپنی اوریجنل رائے بتائیں، اپنا فیصلہ سنانا، اپنا فیصلہ سنانا. آپ دیکھیں پیچھے کہیں پر بھی ایسا لیول نہیں آیا.
کہ جس میں آپ کو اپنا ذاتی فیصلہ سنانا پڑے، آپ اس قابل ہو جائیں، آپ دیکھیں اس لیول پہ بچے کو پہنچا دیں کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے، کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے۔ ایک ٹیچر میں ایویلویشن کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی وہ یہ جان پاتا ہے کہ بچہ صحیح سمت میں جا رہا ہے غلط سمت میں جا رہا ہے، بچے نے صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے، تو بچے کو اس لیول پہ پہنچانا یہ آخری لیول ہے جی لرننگ کا۔ تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ سارے لیولز، یہ اوریجنل بلوم ٹیکسونومی ہے، اور یہ وہ اوریجنل 6 لیولز ہیں جو بلوم نے بنجامن بلوم نے دیے تھے، ٹھیک ہے جی، بعد میں ان کو ریوائز کیا گیا تھا، اور ان 6 کے 6 آپ دیکھیں 6 کے 6 جو لیولز ہیں ان کا تعلق عقلی انٹلیکچوئل سکلز سے ہے۔ تو بہت شکریہ آپ سب کا مجھے برداشت کرنے کے لیے اور میری باتیں برداشت کرنے کے لیے، اور میرے یہ جو میں بولتا رہتا ہوں، بہت شکریہ آپ